بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، ایک اور ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کی یاد میں، اپنے ان ساتھیوں کی یاد میں جو شہید ہو گئے اور ہمیں ایک نیا راستہ دکھا گئے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد ہم خاصے غصے میں رہے 2-3 دن، خاص طور پہ جس دن یہ شہادت ہوئی اس دن ہمیں خاصا غصہ تھا، ہمیں کافی دکھ تھا، ہم لوگ بہت سخت باتیں بھی کر گئے۔ اور کل بھی جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو ہمارے مہمانوں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور ہم لوگ بھی پریشان تھے۔ ہمارے دوست روتے رہے ہیں، جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس دوران میں کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے جو کچھ بھی کہا، جو کچھ بھی بتایا وہ سب حقائق تھے۔ میں نے اگر کسی کی سیکیورٹی دکھائی تو وہ حقیقت تھی، میں نے اگر یہ بتایا کہ ان کے جنازوں پہ کوئی نہیں آیا تو وہ حقیقت تھی، میں نے اگر یہ بتایا کہ حکومت بے حس ہو چکی ہے تو وہ حقیقت تھی، میں نے اگر یہ کہا تھا کہ غریب آدمی کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے تو وہ حقیقت تھی، اگر میں نے یہ کہا تھا کہ ایک غریب آدمی کی اور ایک ایلیٹ کلاس کے بیوروکریٹ کی یا سیاستدان کی یا بڑے لوگوں کی جو سیکیورٹی ہے، اشرافیہ کی جو سیکیورٹی ہے، اس میں کتنا فرق ہے، جو فرق میں نے بتایا تھا تو وہ ٹھیک بات تھی، میں نے غلط نہیں کہا تھا، غلط بات میں نے نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کا دل دکھا ہے تو میں یہاں کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا۔ لیکن ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھی اب شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے ہمیں کم از کم ایک مشن دے دیا ہے، ایک راستہ دکھا دیا ہے کہ اب ہم ہر راستے میں کھڑے ہوں گے، جہاں بھی حکمران ہمیں کہیں گے کہ مذاکرات کرنے ہیں ہم وہاں بھی کھڑے ہوں گے، جہاں یہ کہیں گے کہ نہیں ہو پا رہے ہم وہاں بھی کھڑے ہوں گے۔ اب ہم ہر چیز کا پوچھیں گے اور ہر چیز کا فالو اپ لیں گے، لگاتار پیچھا کریں گے، اب بہانہ نہیں بنانے دیں گے، کیونکہ یہ جو 3 شہداء کا خون ہے، ہمارے 50,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، یہ بہت بڑی حقیقت ہے، بڑی کڑوی حقیقت ہے، لیکن یہ جو 3 شہداء کا خون ہے اس نے ایک راستہ دکھایا ہے بڑا صاف اور کلیئر کہ پوچھو، سوال کرو، قریدو، بار بار جانو، کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہا، کسی کے چکر میں آ کے مزید لوگ نہیں مروانے۔ اب ہمیں خود بھی انویسٹیگیٹ کرنا ہے، چیزوں کو جاننا ہے، چھپتے ہوئے سوال پوچھنے ہیں، کڑوی گولیاں خود بھی نگلنی ہیں اور حکمرانوں کو بھی اب نگلنی ہوگی، ہمارے سوالوں کے جواب اب دینے پڑیں گے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ میڈیا میں بتانے سے کوئی بھونچال آ جائے گا یا میڈیا میں بتانے سے آپ کی کوششوں کو نقصان ہوگا، نہیں، اب ہم پوچھیں گے، اب جو ہوگا وہ قوم کو پتہ ہوگا، یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے میں اس کی تکمیل کے لیے ہمیں جس حد تک جانا پڑا ہم جائیں گے، کوشش کریں گے۔ اور آج اس سلسلے کی ایک اور کڑی ہے، آج میرے ساتھ علماء اکرام موجود ہوں گے مختلف مکاتب فکر کے، ہمارے ساتھ دیوبند طبقہ ہو، سنی ہو یا شیعہ طبقہ ہو، ہمارے پاس مختلف علماء اکرام آج موجود ہوں گے پروگرام میں، ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کا اپنا کردار کیا ہے اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کا بار بار ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، اس میں ان کو کوئی سنجیدگی نظر آ رہی ہے؟ اس بارے میں آج ہم بات کریں گے، اور کیا مذاکرات ہونے چاہیے، کتنی جلدی ہونے چاہیے اور کن چیزوں کو پہلے ایڈریس کرنا چاہیے۔ یہاں میرے پاس لاہور اسٹوڈیو میں مفتی عبدالقوی صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب آ جائیں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ سربت اعجاز قادری صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور علامہ امین شہیدی صاحب، یہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہے مجلس وحدت المسلمین کے، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے۔ تو مفتی عبدالقوی صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، مذاکرات پہ کسی بھی مذہبی فرقے کو، کسی بھی ایک فرقے کو آپ کے خیال میں اختلاف کسی نے ظاہر کیا اب تک کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، کہیں یہ رکاوٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو پہلے اپنا نقطہ نظر بیان کروں گا، اس لیے کہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ ہماری جماعت تو پہلے دن سے یہی بات کہہ رہی ہے کہ ہر ایک وہ شخص جو استحکام پاکستان کے اندر رکاوٹ ہو، اس ملک کو وہ بے امنی کی طرف لے جائے، دہشت گردی کی طرف لے جائے، خون خاری کی طرف لے جائے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ انسانیت کا قاتل بن کر آئے، کوئی ادارہ ہو، کوئی فرد ہو، کوئی شخصیات ہوں، کوئی جماعت ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی جتھا ہو، جو کچھ بھی ہو،
بہرحال ہمارا تو وہی قرآنی پیغام ہے ہماری پاکستان تحریک انصاف کا کہ ہم نے ہر اس آدمی سے، ہر اس ادارے سے مذاکرات کرنے ہیں جس کے بارے میں ہم یہ سمجھیں کہ وہ پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، پاکستان کے وجود کو نہیں مانتا، پاکستان میں بدامنی پیدا کر رہا ہے، پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ لیکن یہ چونکہ ہمارا داخلی معاملہ ہے، جس طرح ایک بچہ اگر خدا نخواستہ والدین کی بات نہیں مانتا تو اس کے لیے یہی نرم گوشہ اختیار کیا جاتا ہے۔ پھر قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وَالسُّلُوخ خیر، سلوک کی طرف ہم نے جانا ہے۔ لیکن اس صورتحال کے اندر کچھ جماعتیں ایسی بھی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ جناب یہ چونکہ طالبان، آج میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہیں کر رہا، آج میں علماء کرام کی اور علماء مسلم کرام مکاتب کے حوالے فکر سے کی بات ہمارے کر رہا ہوں۔ ملک کے اندر بہت سی دینی جماعتیں موجود ہیں، آج ان کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے۔ ان کا نقطہ نظر بھی صحیح ہے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کے وجود کو نہیں مانتے، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، پاکستان کا ان کے ذہن کے اندر احترام نہیں ہے، حضرت قائد اعظم کے بارے میں ان کے الفاظ ایسے ہیں جو زبان پر لانا جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ایک جرم ہے، گناہ ہے۔ اسی لیے جناب اگر ایسے لوگوں سے آپ مذاکرات کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ان کی ایک حیثیت تسلیم کی جائے گی، جبکہ وہ لوگ بے حقیقت اور بے حیثیت ہیں جو پاکستان اور یہ کے بڑے آئین تھوڑے سے قانون لوگ ہیں، اور بہت سے تھوڑے لوگ ہیں، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ تھوڑے ہونے کے باوجود ان کا فساد ایسا ہے، یعنی آپ دیکھیں نا جی، خود کش حملہ جو ہے یہ چاہے طبقے کے اندر 10 لوگ ہوں، 20 لوگ ہوں، 100 لوگ ہوں، 200 لوگ ہوں، ہم اتنے لوگ مانتے ہیں، ایسے زیادہ نہیں مانتے۔ 18 کروڑ یا 20 کروڑ کی آبادی کے اندر یہ 200 افراد ہیں، انہوں نے طے کر لیا کہ خدا نخواستہ پاکستان کے اندر فورسز پہ حملہ کرنا ہے، پاکستان کے اندر خانقاہیت کے جتنا نظام ہے اس کے اوپر ہم نے حملہ کرنا ہے، پاکستان کے مدارس کو ہم نے نشانہ بنانا ہے، فلاں مکتب فکر کو ہم نے نشانہ بنانا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ حکومت اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی گنجائش علامہ نہیں، امین نہ شہیدی آئین صاحب میں، سے نہ بات، قانون میں، نہ شریعت میں، نہ اخلاقیات میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علامہ امین شہیدی صاحب، نقصان تو بہت ہو رہا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ آپ کو یہ کہوں کہ کسی فرقے کا شخص مارا جاتا ہے، وہ پہلے ایک پاکستانی مارا جاتا ہے، ایک مسلمان مارا جاتا ہے، پھر مسلمانوں کے آگے فرقے ہیں۔ اب شیعہ جو ہیں، شیعہ حضرات جو ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں، سنی حضرات جو ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں، یہاں بازاروں میں بچے اور خواتین قتل ہوئے ہیں، یہاں سیکیورٹی فورسز کے اوپر بے شمار حملے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور جو لوگ لڑ رہے ہیں ہمارے خلاف یا ملک کی سالمیت کے خلاف یا مختلف فرقوں کے خلاف، وہ بھی اقلیت ہیں اور بہت سارے گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ اکثریت سپورٹ کرتی رہی ہے کہ اگر امن آ سکتا ہے مذاکرات سے، لڑائی کے بغیر مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو یہ ایک کوشش ہونی چاہیے۔ آپ بتائیے کہ ابھی گنجائش ہے کہ امن کے لیے مذاکرات کا راستہ جو ہے اس کو اپنایا جائے ابھی بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب، میں آپ کے چینل کے توسط سے اور اس پروگرام کے توسط سے آپ کے ایکسپریس چینل کے ان تمام شہداء کے خانوادوں سے اظہار تسلیت اور اظہار ہمدردی کرتا ہوں جنہوں نے اپنے ملک کی خاطر اپنی خدمت کرتے ہوئے، خدمت انجام دیتے ہوئے دہشت گردی کا وہ نشانہ بنے اور آج اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے انبیاء اولیاء اور صلحاء کے ساتھ مشہور فرمائے اور ان کو شہداء کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اور جو لوگ اس جد و جہد میں معاشرے میں ظلم اور ناانصافی کے چہروں سے الٹ کر ظالموں کا جد و جہد میں اپنی جانیں دیتے ہیں، ان سب کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ نے موضوع کا اور اس حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں، دیکھیے ہمیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کی بنیاد اسلام اور لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ وہ ملک جس کا دستور آہستہ آہستہ اسلامی بنایا گیا، وہ ملک جو دنیا کے نقشے میں پہلا اسلامی جمہوریہ ہے، وہ ملک جہاں پر 98% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، وہ ملک جو مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی اور انجام دہی کے لیے موقع فراہم کرنے کے نعرے کے ساتھ وجود میں آیا، اور آج پوری دنیا کے اندر ان گزشتہ 30 سالوں میں اس ملک کا جو نقشہ پیش کیا جا رہا ہے اور جو جا رہا ہے وہ اس کی تشکیل کے بالکل برعکس ہے۔ جہاں تک موجودہ صورتحال کا تعلق ہے، یہ صحیح ہے کہ ہمیشہ جب جھگڑے ہوتے ہیں تو آخر کار ان جھگڑوں کے نتیجے میں اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ٹیبل ٹاک اور مذاکرات کی میز پر ہوتا ہے، لیکن
مذاکرات کی میز پر جو لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں، جو لوگ آئین اور قانون کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں، ان کے سامنے ریاست سر جھکا کر ہتھیار ڈال کر کبھی بھی مذاکرات کی میز پر نہیں آتی۔ ریاست کا جو فریضہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کی آبرو، عزت، وقار اور سربلندی کی حفاظت کرے، آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے اپنا رول ادا کرے، اور جو لوگ دہشت گرد ہیں ان کو ہتھیار رکھ کر مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت دے۔ جہاں جہاں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، چاہے وہ سری لنکا میں ہو، چاہے وہ ایران کے اندر انقلاب کے بعد کے مسائل کے حوالے سے ہو، چاہے کسی اور ملک میں، یا آج کل سیریا کے اندر، جہاں ریاستی رٹ اسٹیبلش ہوتی ہے وہاں پر بہرحال دہشت گردوں کو اسلحہ رکھ کر آئین اور قانون کو تسلیم کرتے ہوئے مذاکرات کی میز پر آنا پڑتا ہے۔ اور اس طرح کے اگر مذاکرات یقینی طور پر کسی بھی آپ کی آڈیو تھوڑی سی فریز ہو رہی ہے کے پیچھے کھڑے علامہ صاحب، آپ کی جو آڈیو ہے وہ تھوڑی سی فریز ہو رہی ہے، آواز آپ کی صاف نہیں آ رہی، تو میں ایک بریک لے لیتا ہوں اور سرورت اعجاز قادری صاحب سے بھی بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ناظرین، اور کراچی میں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ سرورت اعجاز قادری صاحب سے بات کرتے ہیں، کراچی میں وہ موجود ہیں۔ قادری صاحب، گورنمنٹ جس طریقے سے کر رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایفرٹ ہو رہی ہے اس میں سنجیدگی ہے؟ کبھی کسی عالم دین کی ڈیوٹی لگتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے ان کی نہیں ہے، کسی اور کی لگ جاتی ہے، پھر 2-3 نام دے دیے جاتے ہیں، ان ناموں سے رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کوئی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور ہمیں تو آپ سے پتہ چل رہا ہے، ہمیں تو کسی نے نہیں کہا۔ پھر مولانا سمیع الحق صاحب کا نام آتا ہے، اور سمیع الحق صاحب یہ شکایت کرتے ہیں بقول طاہر اشرفی صاحب کے کہ ہمارا تو فون ہی نہیں وزیر اعظم ہاؤس سے سنا جا رہا، تو میں کیسے مذاکرات کر سکتا ہوں یا یہ بات چیت کروا سکتا ہوں۔ اب عمران خان صاحب کا نام لیا گیا، منور حسن صاحب کا نام لیا گیا، ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں۔ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اگر ہونے ہیں تو کیا یہ طریقہ ہے مذاکرات کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں تمام ان باتوں کا تذکرہ فرمایا جس سے میرے خیال ہے پوری قوم متفق ہے آپ کی اس گفتگو سے، سوال اور جواب سے، اور یقیناً میں آپ کے اس دکھ کو پہلے شیئر کروں گا جو ہمارے وقاص بھائی، اشرف بھائی، خالد بھائی جو شہید ہوئے اس حادثے کے اندر، اس دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ بلکہ اس کے ساتھ ہی ابھی اس وقت جو خبر آئی ہے کہ بنو میں فوج کے اوپر جو حملہ کیا ہے اس کے تقریباً 20 ہمارے فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں اور 30 اس وقت زخمی ہیں، تو اس کی مذمت بھی ہے اور اس واقعے کی، اور اس شہادت میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں ایک شعر آپ کے جو حوصلہ آپ ہمیں دے رہے تھے، اور آپ نے یہ کہا کہ میں اس مشن سے اب ہمیں ایک مشن ملا، اور اب ہم اس سچ اور حق کی آواز کو جو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کے لیے اور ہمیں اچھے انداز میں ہم کوشش کریں گے۔ تو آپ کے لیے ایک شعر ہے: خوف نہیں ہتھیاروں کا، خوف نہیں ہتھیاروں کا، صرف خدا سے ڈرتے ہیں، یہ اعزاز ہمارا ہے، مرنے کے بعد ہم جیتے ہیں۔ تو یقیناً یہ سب اللہ تعالیٰ ان کو درجات عطا فرمائے۔ اور میں قرآن کی ایک آیت جو میاں صاحب کو، آپ نے میاں صاحب کا ذکر کیا، گورنمنٹ کا ذکر کیا، ہم نے ان کو ایک خط لکھا، اس خط کے اندر ہم نے ان سے یہ کہا، اس کا سورہ مائدہ آیت نمبر 33 کی روح سے، کہ مسلم ریاست اجتماعی نظم کے خلاف مسلح بغاوت کے طاقت سے کچلنے کا حکم دیتی ہے، اور آقا اللہ عز و جل قرآن شریف میں فرماتے ہیں جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں، ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھرے، ان کی یہ سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پہ چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ کو اور ایک طرف کے پاؤں کو کاٹ دیا جائے، یا انہیں ملک سے نکال دیا جائے۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جس کا جواب ابھی تک میاں صاحب کی طرف سے ہمیں نہیں ملا۔ لیکن قادری صاحب، ہم نے تو پوری قوم نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ مذاکرات کیجئے،
وہ مذاکرات کی جو کوشش کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ صرف کہانی آ جاتی ہے یا کہیں مذاکرات ہو بھی رہے ہیں؟ مخلص ہی رہی ہے، مصلحت پسندی کا شکار ہے، یہ رغمال بنے ہوئے یہ سب کے سب، یہ حکمران خدا سے نہیں ڈرتے، یہ دنیا سے ڈرتے ہیں، ان دہشت گردوں سے ڈرتے ہیں۔ آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ 50,000 آپ کے بچے، عورتیں، معصوم بچوں کو جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کیا، اب کس بات کی مصلحت پسندی ہے؟ روز لاشیں اٹھ رہی ہیں، کس بات کی مصلحت پسندی ہے؟ جب اللہ آپ کا ایک حکم دے رہا ہے، جب آپ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے، اللہ حکم دے رہا ہے، آپ بتائیں کتنوں کے آپ نے ہاتھ کاٹے، کتنوں کے آپ نے پیر کاٹے، بڑے بڑے سانحہ دشتک پارک میں 63 جنازے اپنے اٹھائے، ہم نے تو ہتھیار نہیں اٹھایا، ہم نے تو آئین سے بغاوت نہیں کی، ہم نے تو آئین کو تسلیم بھی کیا، ہم آج بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ سانحہ دشتک پارک میں 63 جنازے تھے، آپ کسی کے گھر کو آگ نہیں لگایا، کسی کی جان نہیں لی، یہ حکم نہیں ہے، اللہ کا جب حکم نہیں ہے اس کے خلاف ہو رہا ہے، ہم اس سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ہم مصلحت پسندی کا شکار ہیں، ہم کبھی مولانا عمران صاحب کو، کبھی مولانا سمیع اللہ صاحب کو، کبھی مولانا منور صاحب کو، یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں جن کا کتا مر جائے تو شہید کہہ رہے ہیں، مطلب 50,000 جانوں کے ساتھ آج وہ جو قبول کر رہے ہیں، دہشت گردی کو قبول کر رہے ہیں، آن کر رہے ہیں، آج چودھری اسلم کا واقعہ ہو یا دیگر اعتزاز حسن کا واقعہ ہو جس نے 90 بچوں کی جان بچاتے ہوئے اپنے آپ کو شہادت دی، ہم آج پھر مصلحت پسندی، ہم اے پی سی بلاتے ہیں، ہم قاتلوں کو تو بلا رہے ہیں اے پی سی کے اندر، ہم ان سے اس کا حل پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، اور جو لوگ مقتول ہیں ہم 50,000 جنازے اٹھا کے بیٹھے ہوئے، ہم لاکھوں جنازے، سینکڑوں جنازے اٹھا کر بیٹھے ہوئے، ہمارے سے کوئی مذاکرات نہیں، ہم سے کوئی بات چیت نہیں، یہ آپ کا موقف ہے، یہ آپ کا موقف ہے، لیکن ایک ڈیفرنٹ موقف بھی ہے یہاں ہمارے پاس۔ مفتی عبدالقوی صاحب، آپ کی جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے اور ان کا رستہ کھلا رہنا چاہیے، ہم نے نہیں تسلیم، لیکن ہم نے آج تک نہیں کہا، کچھ جگہ سے تسلیم نہیں ہو رہا۔ مفتی عبدالقوی صاحب سے میں بات کروں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمیں حقائق اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے۔ 300 فسادی ہو، وہ 18 لاکھ یا 18 کروڑ اور 20 کروڑ مسلمانوں کے لیے جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان کے لیے وہ ایک فتنہ بنے ہوئے ہیں، فساد بنے ہوئے ہیں، ان کا صاحب فتنہ ہونا اس میں دوسری رائے نہیں، ان کا فسادی ہونا اس کے اندر دوسری رائے نہیں، ان کا اسلامی نقطہ نظر سے تمام مفتیان کرام کے جو فتوے آئے خودکش کے عمل سے وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک چیز کا حرام ہونا، ناجائز ہونا، ہمارے قانون کا ان کا مخالف ہونا، ان کا باغی ہونا، جو آیت قادری صاحب جس کا ترجمہ کر رہے تھے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اس کے اندر دوسری رائے کسی عالم کی نہیں ہوگی۔ تمام علماء کا متفقہ یہ نقطہ نظر ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ فسادی ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو کوئی یہ خودکشی کر رہے ہیں اس وجہ سے اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور اہل اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ لیکن اب ایک مسئلہ جب آ جاتا ہے جو میں نے پہلے بات کہی کہ خدا نہ خواستہ بیٹا بگڑ جائے، گھر کے اندر فساد پیدا ہو جائے، ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں ہر حالت میں لڑیں، اور میں یہ بڑی جرأت سے کہہ رہا ہوں کہ اب جب ہم لڑنے لگے تو ہمارے اپنے بیچارے افواج، ہمارے اپنے جناب مسلح افراد، ہمارے ادارے سب ان کے اس وقت نرغے میں ہیں۔ جس طرح فرما رہے ہیں قاضی صاحب، یہ بات حقیقت ہے کہ ہماری جماعت نے اور تمام جماعتوں نے اپنے اختلافات کو پس پوچھ ڈال کر الحاج میاں نواز شریف صاحب کو دستار بندی بنائی کہ آپ جناب آگے بڑھیں۔ تو میاں صاحب کر کیا رہے ہیں؟ انہوں نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ میاں صاحب نے کیا کیا۔ دیکھیں بات ہمیشہ حقیقت کی ہے، میاں صاحب اس دن سے لے کے آج تک الحمدللہ سوائے بیرونی سفر کرنے کے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ اس دن سے لے کے آج تک الحمدللہ وہ قومی اسمبلی میں تشریف نہیں لائے، آج تک الحمدللہ انہوں نے تمام مکاتب فکر کے علماء سے بات چیت نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں جانا کہ جناب علماء کا کیا نقطہ نظر ہے، مذہبی لوگ کیا چاہتے ہیں، پاکستانی عوام کیا چاہتے ہیں۔ جن لوگوں نے ہمارے عمران خان صاحب نے ان کو اہمیت دی اس حوالے سے کہ چلو وزیر اعظم پاکستان ہے ہم ان کو مان لیتے ہیں، لیکن کیا مانا اس کا ہے؟ کبھی کہا جاتا ہے جی ہماری طرف سے نمائندگی عمران خان علماء اکرام نے فتوے دیے ہیں وہ شہید بھی تو ہوئے ہیں۔ آپ مفتی سرفراز نعیمی صاحب کی آپ بات کر لیں، آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے واقعہ۔ نہیں تو خود ان کے اپنے مکتب فکر کے لوگ نہیں مرے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، وقت بڑا مختصر ہے۔ مانا تو یہ ہے کہ آج اگر انہوں نے یہ بات طے کر لینی ہے کہ فلاں عالم کو ہم نے مارنا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا مکتب فکر کیا ہے، اپنے آدمیوں کو بھی مار رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب مولانا سمیع الحق صاحب اور مولانا فضل الرحمان سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے اپنے مکتب فکر کے لوگ کراچی سے چل کر آئے، 70 سال کے بولے چڑھ کر آئے، انہوں نے کہا ہم اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، رسول اللہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ کیا انہوں نے ان کا اللہ اور رسول اللہ کا واسطہ مانا؟ اب بات یہ ہے کہ ہم اب دیکھیں طالبان کی رسپانسبلٹی ہم پہ نہیں ہے، ہم بات کریں گورنمنٹ کی بات کریں، ہم گورنمنٹ سے پوچھیں کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، وہ جو کر رہے ہیں ان کا الگ ہے۔ ابتسام الہی ظہیر صاحب ناظرین اب ہمارے پاس موجود ہیں، ہم لوگ اسی پہ بحث کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ابھی آپ نے جوائن کیا ہے۔
حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کبھی کس کو کہتی ہے, کبھی کس کو کہتی ہے, کبھی کس کو کہتی ہے. وہ ایک بال ہے مذاکرات کا, بالکل, اور یہاں پہ 10-15 لوگ کھڑے ہوئے ہیں, وہ کبھی ایک کی طرف اچھال دیتے ہیں, کبھی دوسرے کی طرف اچھال دیتے ہیں. یہ مذاکرات ہو رہا ہے, وہ بال اچھالا جا رہا ہے ایک دوسرے کی طرف. اب مولانا سمیع الحق صاحب جن کی پہلے بات کی گئی تھی, کل خبر کھلتی ہے کہ ان کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس کا رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا, تو وہ مذاکرات کیسے کروائیں گے؟ اور دوسرا وہ خود یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کل کہ حکومت دہشت گردی روکنے کے لیے اقدامات کرے. تو سنجیدگی کا فقدان ہے. تو آپ کو لگتا ہے ایسے مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پر اب حالانکہ اس میں ابھی بھی جو ہمارے ساتھ یہاں پہ پارٹیسپینٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تفریق ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے. قطع نظر اس بات سے کہ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, جن رہنماؤں کا نام لیا گیا, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں, چاہے مولانا فضل الرحمان ہوں, چاہے منور حسن صاحب ہوں, چاہے مولانا سمیع الحق ہوں, ایک بات دیکھنے کی ہے کہ ان کو کوئی پاور ڈیلیگیٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں. حقیقی بات ہے ان کو کوئی ایسی پاور ڈیلیگیٹ نہیں کی جا رہی. مینڈیٹ کیا ہے ان کے پاس؟ مینڈیٹ ان کے پاس کوئی موجود نہیں ہے, بلکہ کئی مرتبہ یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح حکومت کا خود بھی کوئی مینڈیٹ موجود نہیں ہے, اور نہ ہی حکومت اس مسئلے کے اندر کوئی فوکل پوائنٹ کے اوپر جانا پہنچ سکی ہے. کیونکہ کئی مرتبہ وزیر داخلہ کے بیانات اس نوعیت کے آتے رہتے ہیں کہ ہم تو خود سوچ رہے ہیں اور گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہیں, مذاکرات کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کی افادیت اور اہمیت یا نہ کرنے کے بارے میں جو افادیت اور اہمیت ہے, اس کے بارے میں اگر آپ ایک مرتبہ آن بورڈ لوگوں کو لے لیتے ہیں اور جس وقت قوم کا اس پہ کوئی کنسنسس واقع ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے میں سمجھتا ہوں جمع تفریق کر کے پوری کی پوری قوم کو جو ہے اس لائن کے اوپر چلانا چاہیے. اور یہ بات جو ہے سب سے بڑی اہم بات یہ کہ دہشت گردی کا جو نشانہ ہے وہ کوئی ایک مکتب فکر نہیں بن رہا, سب بن رہے ہیں. اور پورے ملک بلا ناگا جو ہیں وہ اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا موقع آ چکا ہے جس کے اوپر تمام کے تمام مذہبی مکاتب فکر کو جو ہے نا اس بات کے اوپر یاد ہو دینا چاہیے کہ جو بھی قاتل ہے, جو بھی دہشت گرد ہے, جو بھی اس طرح واقعات میں ملوث ہے, اس کو کافر کردار تک پہنچانا یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے, اور ان واقعات کا تدارک کرنا وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے ملک کے اندر موجود ہے, وہ انٹیلیجنس نیٹ ورک کیا کرتا ہے؟ اس کا کام صرف خبر دینا ہے. وہ کوئی خبر رساں ادارہ تو نہیں ہے ہماری حکومت. ہماری حکومت کا کام یہ ہے کہ صرف خبریت جو ہے نا اس کے اوپر زور دینے کی بجائے کوئی پریکٹیکل کام کرے. مولانا سمیع الحق کا کل بیان جو ہے وہ بالکل ہر ایک نے پڑھا ہے. انہوں نے کہا یہ ملک میں جہنم بن چکا ہے اور اس جہنم سے ملک کو نجات دلائیے. آپ سب اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت چاہے ہمارا تعلق کسی مکتب فکر سے, ہم چاہتے ہیں ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ خوف و ہراس کے سایوں کے اندر, دہشت اور وحشت کے سایوں کے زندگی نہ گزاریں بلکہ امن و سکون سے زندگی گزاریں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں. ہم ترکی کے اندر اجاز ثروت بھائی قادری بھائی اور میں وہاں پہ موجود تھے, وہاں پہ بھی ہم نے یہ ساری کی ساری بات پہ ایگریمنٹ کیا کہ جو دہشت گردی ہے اس کا تدارک ہونا چاہیے. اس کے حل کے اوپر ہم تمام لوگ متفق ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں تمام مکاتب کر کے بالغ نظر علماء جو ہیں وہ دہشت گردی کے مخالف ہیں, اور یہ بات دہشت گردی ختم ہو. لیکن بات یہ کہ حکومت اس سلسلے کے اندر جو ہے جب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے وہ مذاکرات کو لنک کرنے کی ضرورت کیا ہے. مذاکرات ایک الگ بات ہے, ان کو ان چیزوں کا تدارک کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے تحفظ دینا ان کی ذمہ داری ہے. بالکل مذاکرات ایک الگ چیز ہے, لیکن جو شہری آپ کے سانس لے رہے ہیں ان کی سانسوں کی ڈور بندی رہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ کام آپ نے کرنا ہے, یہ تحفظ آپ نے دینا ہے. مذاکرات جو ہے وہ آپ مذاکرات کریں, آپ لڑائی کریں. میں کل بھی یہ کہنا اچھا نہیں لگتا, لیکن آپ کسی کے پاؤں میں گر کے بھی کریں, کسی کا سر پھاڑ کے بھی کریں. وہ مینڈیٹ آپ کے پاس ہے نا, عوام کے پاس تو نہیں ہے. حکومت کے پاس مینڈیٹ ہے, حکومت کرے جس طریقے سے بھی کرے. ہمیں جو ہے وہ امن چاہیے, کسی طرح بھی لا کے دیں. آپ اس کے لیے ووٹ دیا تھا لوگوں نے آپ کو. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر بات کریں گے اس پہ. ویلکم بیک ناظرین. علامہ امین شہیدی صاحب سے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں. علامہ صاحب, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ جو حکمران ہیں اگر یہ غیر سنجیدہ ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ خود محفوظ ہیں؟ ان کے اپنے گھروں کے باہر جو ہے وہ سینکڑوں پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے بیریئرز لگے ہوئے ہیں. جن گاڑیوں میں یہ ٹریول کرتے ہیں وہ بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, ان کو بم بھی اثر نہیں کرتے. اور پھر یہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہیلی کاپٹر یا جہاز پہ جاتے ہیں. پھر جہاں سے یہ گزرتے ہیں ان رستوں کو عام لوگوں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ ہر 100 میٹر پہ 50 میٹر پہ ایک پولیس والا کھڑا ہوا ہوتا ہے جو بیچارہ دل میں تو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ان کو پروٹوکول دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی ان کی جانب دیکھے بھی نہ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی یہ والی جو سیکیورٹیز ہیں, یہ جو خود اتنے محفوظ ہیں, شاید یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ اتنی سنجیدگی سے اس معاملے کو لے نہیں رہے؟ آپ کی بات بالکل بجا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو تاریخی حوالے سے پیچھے لے کے چلتا ہوں جی, کہ نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت اور دوسرے دور حکومت کے دوران جب اسی ملک کے اندر شدت پسندوں نے اور دہشت گردوں نے نواز شریف صاحب کی گاڑی کو نشانہ بنانا چاہا
और वो नाकाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब बच गए, तो उसके बाद इनको ये एहसास हुआ कि दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए। उससे पहले हजारों लोग मरे और उनको ये महसूस नहीं हुआ कि ये भी कोई जान रखते हैं, इनकी भी इज्जत आबरू और जान की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। तो उसके बाद फिर बहुत सारे दहशतगर्द पकड़े गए और मावराए अदालत कत्ल कर दिए गए, और मैं समझता हूं कि बिल्कुल दुरुस्त किया गया, इसलिए कि पाकिस्तान में जब आईन और कानून नाम की कोई चीज न हो और उसको रोंदा जाता हो कदमों तले और अदालतों में पैसे देकर जज खरीदे जाते हो, तो ऐसे में फिर पुलिस को इस तरह से अमन कायम करने की जरूरत महसूस होती है। आपकी इस बात में कोई शक नहीं है कि इनको जितना प्रोटोकॉल मिलता है उसके नतीजे में चूंकि इनकी जानें महफूज हैं, इनकी औलादों की जानें महफूज हैं, तो आम आवाम चाहे जितनी भी रुलती रहे इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ एक और इंतहाई अहम नुक्ता है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि इनको अपने इख्तिदार को जारी रखने के लिए अगर दहशतगर्दों की सपोर्ट लेनी पड़े तो ये जरूर लेते हैं, और उसमें चाहे बेगुनाहों की जाने जाएं, इनको उससे भी फर्क नहीं पड़ता। इनके एक सूबाई वजीर दहशतगर्दों के परचम तले दहशतगर्दों की गाड़ियों में फिरते हैं और नारे लगाते हैं और बेगुनाहों के कत्ल में मुलव्वस अफराद के साथ तस्वीरें उतरवाते हैं। एक वजीर कल परसों यहां पर मीलाद के एक सेमिनार में गए और वहां पर उन्होंने एक बैन और दहशतगर्द जमाअत के परचम तले एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की, और मैंने सुना है कि वहां पर अपनी तरफ से एक ग्रांट का ऐलान भी किया। इनके एक वजीर ने कल बयान दिया कि इन्हीं दहशतगर्दों को मुखातब करके कि भाई आप चर्च को और मस्जिद को और सहाफियों को निशाना न बनाएं, बाकियों को जो करना है करें। जहां पर आपके वज़रा इस तरह से 3 तबकात को अलग करके बाकी 18 करोड़ अवाम को निशाना बनाने की खुली छुट्टी जब दे दें दहशतगर्दों को, शिद्दत पसंदों को, मुल्क दुश्मन अनासिर को, तो उसके बाद आप फिर इनसे अगर खैर की तवक्को रखना चाहें, आप ये समझें कि इनको लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का कोई एहसास होगा, तो ये यकीनी तौर पर हमारी खामख्याली होगी। हुकूमत अगर संजीदा है अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, तो फिर उसको अपनी रिट एस्टेब्लिश करनी चाहिए और उसके लिए ताकत का इस्तेमाल जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि ताकत का इस्तेमाल आप कमजोरों पर करें। आप जाएं उन लोगों को जो आपको मारते हैं, आपके अवाम को मारते हैं, आपकी फौज को मारते हैं, आपकी पुलिस को मारते हैं, आपके अस्पतालों को निशाना बनाते हैं, आपके स्कूलों को निशाना बनाते हैं, आपकी मस्जिदों को निशाना बनाते हैं, आपके तबलीगी जमात और इज्तिमा को निशाना बनाते हैं, आपकी मीलाद की महफिल और जुलूस को निशाना बनाते हैं, आपकी आजादारी को निशाना बनाते हैं। ये सब के सब A to Z इस दुनिया के और इस पाकिस्तान के सबसे बड़े दहशतगर्द, पाकिस्तान दुश्मन और इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं। इनके मुकाबले में आप अगर कमजोरी दिखाएंगे, आप अगर हाथ फैलाएंगे, आप अगर उनसे अमन की भीख मांगेंगे, आप अगर उनसे कहेंगे कि मेहरबानी करो 3 तबकात को अलग कर दो, बाकियों के साथ जो सलूक करना है करो, तो फिर कल 18 करोड़ आवाम उठेगी और वो आपसे पूछेगी आपके गरेबानों में हाथ डालेगी। कल परवेज रशीद साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि कम से कम इनको नुकसान ना पहुंचाएं, तो ज्यादा से ज्यादा फिर क्या करें, वो फिर दोबारा कभी मौका मिलेगा ये सवाल पूछेंगे। कादरी साहब, आपको लगता है कि ये जो आग आज गरीब के घर में भड़क रही है, जिसमें हमारे 3 साथी शहीद हो गए, और अभी आप बता रहे थे, न्यूज भी चल रही है कि फौजी काफिले पे फौज पे हमला हुआ है बन्नू में, वहां भी नुकसान हुआ है और रोजाना नुकसान होता है, ये जो इनको यकीन है कि ये आग इनके घर तक नहीं पहुंचेगी, ये सिक्योरिटी के हिसार में बैठे रहेंगे, ये खाम ख्याली है या वाकई में ये हमेशा महफूज रहेंगे? सर, ये कोई भी महफूज नहीं रहेगा, और यकीनन ये 5 साल जो एग्रीमेंट के तहत जो मुका है 5-5 साल का, वो एंजॉय कर रहे हैं ये हनीमून को। और मैं ये समझता हूँ कि बाज जो नाम निहाद हमारे मजहबी वडेरे हैं, जो मैं समझता हूँ जो इन बेगुनाह लोगों के कत्ल का शरई जवाब पेश करना, वो भी मैं समझता हूँ शरीयत का मजाक उड़ाने के मुतारिफ है। लिहाजा खुद साख्ता शरीयत नाफिज करने वालों को खुद उनको कानून के दायरे में लाना होगा, इनको मसलहत पसंदी खत्म करनी होगी, उनको ऑक्सीजन देना बंद करनी होगी। जो रियासत में रियासत बनाने की बात करते हैं उनसे मुज़ाकरात किस बात के? पहले वो आइन की बात वो नहीं करते, दहशतगर्दी वो अपनी रोकते नहीं है। कोई तबका ऐसा नहीं है जो इनसे महफूज हो। मज़ारात को निशाना बनाया जा रहा है। ये मेरे पास किताब है, ये मैंने मियाँ साहब को पेश की, जिसमें दहशतगर्दों की फहरिस्त है, मसाजिद की फहरिस्त है, मदारिस की फहरिस्त है, स्कूल की फहरिस्त है, उलमा इकराम की शहादतों की फहरिस्त है। उन दहशतगर्दों के नाम मौजूद है, उनमें 5 दहशतगर्द जो दहशतगर्द वहां पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, मुझे बताएं उनमें से किसी एक को गिरफ्तार किया? आज ये शिकायत जो है, ये समझता हूं, ये शिकायत बिल्कुल बजा है।
لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ اگر نہیں کر رہے تو کر کیوں رہے ہیں. آج اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنی سیکیورٹی تو ان کی چلیں وہ بڑی محفوظ ہے, یہ لوگ خود تو اپنے گھروں کے اندر ہیں, اپنی حکومت پوری کرنی ہے سر, اپنا ٹائم پورا کرنا ہے, انہیں اپنا وقت پورا کرنا ہے. اچھا ابتسام الہی ظہیر صاحب, مذہبی سیاسی جماعتیں اس وقت قوم کو یکجا کرنے کے لیے, دیر پا امن قائم کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کو مل بیٹھنا چاہیے, چاہے کوئی مذاکرات ہو جائیں, لوگوں کو منا لیں, جو مانتے ہیں انہیں منا لیں, جو نہیں مانتے ان کے ساتھ اور طریقے سے بات کر لیں, لیکن اب ختم کریں بس. دیکھیں جی, بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تو اس کے علاوہ بھی, ان جماعتوں کے علاوہ بھی اور وہ جماعتوں سمیت بھی بہت بڑا پلیٹ فارم موجود ہے ملی یکجہتی کونسل کا, جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو مختلف مقاصد فکر کے علماء کے درمیان یا ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو ڈیلیوٹ کیا جائے یا ان کو ایک ڈیبیٹ کے انداز میں آگے بڑھایا جائے, بجائے اس سے کہ ان کو سینٹیمنٹل انداز میں آگے بڑھایا جائے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے ایک بڑی ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے علماء کے درمیان, اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر درمیان اختلافات موجود بھی ہیں تو ان کا طریقہ کار اظہار کا جو ہے رکھ رکھاؤ کے ساتھ ہونا چاہیے, احترام کے دائرے میں ہونا چاہیے, اور اس کے اندر کسی قسم کی انتشار, اشتعال اور افتراق والی بات نہیں ہونی چاہیے. اور باقی بات میں آپ کو چھوٹی سی بات کروں, میں ایک بات کے اوپر امین شہیدی صاحب سے جو ہے نا تھوڑا مختلف زاویہ نگاہ رکھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر ہمیں ماورا عدالت قتل کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ کہ حکومتوں کے نقطہ ہائے نظر بدلتے رہتے ہیں, ان کی ترجیحات بدلتی رہتی ہیں. اگر ہم ماورا عدالت قتل کو درست قرار دیں گے, وہ الگ ایک کانٹیکسٹ تھا, تو میرا خیال ہے اس کی وجہ کہ حکومت کے ترجیحات بدل جائیں تو کوئی بندہ بھی ماورا عدالت قتلوں کی زد میں آ سکتا ہے. یہ باتیں بہرحال عدالتوں کے جو ہے نا ججوں کے سپرد کرنی چاہیے, اور عدالتوں کے ججوں کو جو ہے نا یہ مینڈیٹ ملنا چاہیے, سیکیورٹی ملنی چاہیے کہ وہ اس مسئلے میں اگر کوئی پردے میں بھی رہنا چاہتے ہیں, اخفاء میں رہنا چاہتے ہیں, اگر وہ منظر عام کے پر نہیں آنا چاہتے, وہ اس کو بیک گراؤنڈ میں رہ کے اس کو سننا چاہتے ہیں, وہ سنیں, لیکن فیصلے کم از کم عدالتوں کرنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کم از کم ہر بندے کو اس بات کا حق ملنا چاہیے, وہ اپنا دفاع کر سکے, اور اپنے اگر اس کے پاس اس بات کے دلائل موجود ہیں, کسی واقعہ ملوث نہیں ہے, تو مثلا مجرد ملزم ہونے کی بنیاد کے اوپر کسی کو قتل کرنا جو ہے, یہ بات بھی جو ہے اس سے بھی بجائے خود جو ہے ریاست کو جو ہے نا ایک غلط جواب ہم فراہم کریں گے کہ وہ جس کو مرضی چاہے قتل کر دے. ٹھیک ہے ناظرین, بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں. تو آخری حصہ ہوگا پروگرام کا, اس میں کچھ اہم چیزیں ہیں وہ میں چاہوں گا سوال میں اپنے چاروں مہمانوں کے سامنے رکھوں. اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا رابطہ ہو جاتا مولانا سمیع الحق صاحب سے, لیکن ابھی تک ہمارا رابطہ ان سے ہو نہیں پایا. اگر ان سے بات ہو جائے تو وہاں بھی میرے پاس ایک بڑی اہم خبر ہے, وہ ان سے ہم شیئر کر سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا جواب کیا ہے اس حوالے سے. تو دوبارہ ہم کوشش کریں گے کہ رابطہ ہو جائے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے. ناظرین, جو 3 لوگ شہید ہوئے ہیں ان میں ایک چیز کامن ہے, تینوں نوجوان ہیں, اور ابھی انہوں نے بڑی زندگی دیکھنی تھی اور بہت آگے جانا تھا. اور ابھی بنو میں ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں, وہاں حملہ ہوا ہے, بہت سارے فوجی جوان زخمی ہوئے ہیں, لگ بھگ 20 کچھ دیر پہلے بتایا جا رہا تھا, ابھی مجھے ایگزیکٹ فگر اس وقت کا نہیں پتا, لیکن وہاں پہ بھی ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے اپنا غیر ملکی دورہ منسوخ کر دیا ہے اس افسوسناک واقعے کے بعد. کبھی ان میں سے کسی فوجی جوان کے آپ کو موقع ملے, آپ کے علاقے میں کوئی اگر ان کا گھر ہے تو ان کے گھر مبارکباد دینے جائیں, اس کی شہادت کی, یا وہاں ملنے کے لیے آپ جائیں تو ان کے گھر والوں سے بات کریں, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بیتتی کیا ہے جس کے گھر والا ہوتا نہیں ہے, جس کے گھر سے ایک جنازہ اٹھتا ہے. شہادت بلا شبہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے, لیکن پاکستان کے حالات آپ دیکھیے, روز ہی لوگ مارے جا رہے ہیں. تو جس کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے اس کے گھر کی حالت کیا ہے, وہ اگر آپ دیکھیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ کیا قیامت پاکستان پہ اس وقت گزر رہی ہے. اور یہ اندازہ اسی کو ہوتا ہے جس کے گھر سے یہ لاش اٹھتی ہے, جس کے گھر سے ایک جنازہ اٹھتا ہے. یہاں عورتیں, بچے, بزرگ, علماء اکرام اور کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, سیاستدان بھی محفوظ نہیں ہے, بس انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے. بیوروکریٹ بھی محفوظ نہیں ہے, بڑے بڑے آفیسر بھی محفوظ نہیں ہے, بس انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے. لیکن وہ فوجی جو ہیں وہ بھی خراج تحسین ان کو پیش کرنا چاہیے جو فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں, اور جو ہر آنے والی بارود کی لہر کو اپنے جسم پہ روکتے ہیں دیواریں چین بن کے. پتہ نہیں کہاں کہاں تباہی ہو جائے اگر یہ لوگ موجود نہ ہو تو. اور فیصلہ جو ہے وہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو کرنا ہے کہ اس معاملے سے کس طریقے سے نمٹنا ہے. مفتی کبیر صاحب, بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ اہل نہیں تھے اس ذمہ داری کے, یا اب ان سے نہیں ہو رہا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ اہل تھے یا نااہل تھے, یہ تو میرے خیال میں ہر پاکستانی جانتا ہے کہ نااہل ترین تھے. جب کم از کم جتنی میری عمر ہے اور میں نے جناب ان حالات کو دیکھا, ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے لے کے اب تک دیکھ رہے ہیں, ہر پاکستانی اس وقت یہی کہہ رہا ہے, اور یہ بالکل اس کا حقیقت پسندانہ جملہ ہے, کہ اس سے زیادہ نااہل ترین حکومت ہم نے آج تک نہیں دیکھی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انہیں یہ احساس ضیاء ہی نہیں ہے.
جی علامہ اقبال نے جو بات کی تھی کہ وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے، وہ سیاستدان مردہ ہو جاتے ہیں، اس لیے ریاست کا کوئی حال نہیں رہتا جن کے احساس ضیاع ہی نہ ہو۔ غیر ملکی دورے آج بھی جاری ہیں، جس طرح فرما رہے تھے شہیدی صاحب، بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ خدا را فلاں پہ حملہ نہ کرو۔ یار تم اس ملک کے حکمران ہو، کن سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہو؟ اگر تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، تم پاکستانی عوام اور پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کے خون کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ کیا تو آپ کے اکابر نے نہیں کہا کہ جان، مال، عزت، آبرو، ایمان سب کی حفاظت کس کی ذمہ ہے؟ ریاست کے ذمہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ اگر کتا پیاسا مرتا ہے تو کل میں حضور کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ نام تو ہم یہ لیں، اور حالت یہ ہے کہ ہمارے شریف ہونے کی یہ کیفیت ہے کہ جناب ہم ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب خدا را فلاں کو کچھ نہ کو فلاں، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جو اہل سنت ہے ان کو بھی مارو، اہل تشیع کو بھی مارو، فلاں کو بھی مارو، خدا را کرسچن کمیونٹی والوں کو نہ مارو، وہ بھی ہمارے بھائی ہے۔ اچھا قادری صاحب، ویسے ایک آرگومنٹ آتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت ابھی پورا نہیں ملا، ابھی 6-7 ماہ ہوئے ہیں، مزید وقت چاہیے ہمیں ان ساری چیزوں کو سیٹ کرنے کے لیے۔ طالبان سے مذاکرات کا فریم ورک وہ کہہ رہے ہیں 1-2 مرتبہ بنا ہے، بیچ میں معاملات ڈیریل ہو گئے ہیں، تو ہمیں وقت چاہیے امن لانے کے لیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے ان کی بات کہ پاکستان میں امن لانے کے لیے، ہمیں تحفظ دینے کے لیے ان کو مزید وقت چاہیے؟ نہیں، بالکل 66 سال ہو گئے، ابھی مزید اور کیا وقت چاہیے؟ لوگ بھوک برداشت کرنے کو تیار ہیں، لوگ اپنے بچوں کی قربانیاں دینے کو تیار ہیں، لوگ اس ملک بچانے کے لیے تیار ہیں، اس ملک کی بقا سلامتی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ اپنا اقتدار قربان کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ اپنا ہنی مون ختم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں، شدت پسندوں کا جو یہ خود ساختہ اسلام ہے، اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، لہذا ان علاقوں سے فوری طور پہ دہشت گردوں کا قبضہ ختم کرایا جائے۔ سیکورٹی فورسز کو جو ضائع کرا رہے ہیں، ابھی 20 جوان شہید ہو گئے ہیں، بڑے بڑے جنرل ضائع ہو گئے، عوام ہماری چلی گئی، شہید ہو رہے ہیں، ان کے گھروں کو جا کے پوچھے تو ابھی اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ان کے بچوں کو اگر نشانہ بنتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ درد کیا ہوتا ہے۔ ہم تو 2 قیادتوں کی قربانیاں دے کے بیٹھے ہوئے، ہمیں اس درد کا اندازہ ہے۔ یہ بھی احساس کرے اس غریب کا جو روڈ پہ چلتا ہے، آج اس کی جان محفوظ نہیں ہے۔ ہم بات مصلحت پسندی کی کرتے ہیں، جب عوام آپ کو مینڈیٹ دے چکے، اب آپ فیصلہ کریں۔ اب آپ کو بھی 7 مہینے ہو گئے، آپ فیصلہ نہیں کر سکے۔ اب آپ اگر جب فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو آپ الیکشن کرائیں، نہیں کسی اور کو ہینڈ اوور کریں حکومت کو۔ یہ آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں اگر آپ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تو؟ بالکل ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ آئین کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ کون سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کے پاکستان کو آئین علامہ شہیدی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو وقت مانگا جا رہا ہے، مزید وقت دینے کی گنجائش ہے؟ مزید انتظار، کتنا انتظار اور کریں؟ علامہ شہیدی صاحب، آپ سے میرا سوال ہے۔ جی امن کے لیے حکومت مزید وقت مانگ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اقدامات کر رہے ہیں، وقت لگے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں امن آئے گا۔ دیکھیے، ابھی جب آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تو اس میں ساری پارٹیوں نے مل کے حکومت کو یہ مینڈیٹ دے دیا کہ آپ دہشت گردوں سے مذاکرات کریں۔ 4 مہینے اس واقعے کو گزر گئے۔ ان 4 مہینوں میں عملی طور پر 1 پیسے کی پیش رفت نہیں ہوئی، بلکہ نہ صرف پیش رفت نہیں ہوئی بلکہ آپ کے پاکستان کے اندر تمام صوبوں میں دہشت گردی کو مزید پروان چڑھایا گیا۔ آپ کے جرنیلز قتل ہوئے، آپ کے ہسپتالوں پر حملہ ہوا، آپ کے چرچ پہ حملہ ہوا، آپ کی مسجدوں پہ حملہ ہوا، آپ کی عزاداری پہ حملہ ہوا، آپ کی میلاد پہ حملہ ہوا، آپ کی شخصیات کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ یعنی اس میں مسلسل اضافہ ہوا، اور اس کے بعد دوسری طرف شدت پسندوں کی طرف سے، طالبان کی طرف سے بار بار یہی بات سامنے آتی رہی کہ ہم کسی طرح کی کوئی مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ نہیں، لیکن آج ایک خبر آئی ہے، آج ایک خبر آئی ہے، تھوڑی حوصلہ افزا ہے کہ شاید مذاکرات کی طرف بات جا سکتی ہے۔ آج ایک خبر آئی ہے، اگر مذاکرات پر آپ کے مقابلے میں کھڑے دہشت گرد آمادہ ہوتے ہیں تو پھر ریاست کی رٹ کو تسلیم کر کے انہیں آنا چاہیے اور ریاست کو بھی اپنی رٹ اسٹیبلش کرنی چاہیے۔ لیکن جو موجودہ اس وقت صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں اس وقت ٹارگٹ کلنگز کا اور فرقہ وارانہ فساد کے طور پر مختلف مسالک کے لوگوں کا قتل عام شروع ہو چکا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انہی شدت پسندوں کی ان خواہشات کا عکاس ہے کہ پاکستان کی فضا اس طرح کی بنے جہاں پر کسی طرح سے بھی امن قائم نہ ہو سکے، اور اس میں آپ کے دشمن ممالک کا بھی پورا ہاتھ نظر آتا ہے۔ بالکل ان کا ہاتھ ہے۔ علامہ شہیدی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اس طرف پہلے بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ علامہ صاحب،
ये तो सलामती वाला दीन था, बिल्कुल अमन वाला दीन है। बेशक दीन का जो पैगाम है वो आप बिल्कुल आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए कुरान जी ने बात वादे की, अन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन व फसादिन फिल अर्द फकन्नमा कतल अन्नास जमीया, जिसने एक इंसान को बिला जवाब कत्ल किया उसने एक को नहीं मारा बल्कि पूरी इंसानियत को मारा है। व मन नहयाहा फकन्नमा हिया अन्नास जमीया, जिसने एक को जिंदा किया उसने पूरी इंसानियत को जिंदा किया है। और आप इस बात का इजहार देख सकते हैं कि जो चर्च के ऊपर हमला हुआ था उस वक्त पूरे मुल्क के तमाम मकादमी फिक्र ने तमाम से जो बला तफरीक उसकी मदम्मत की थी। लेकिन दुख की बात है कभी कभार फिरका बनाना है तलाबा इस नौये पे पहुंच जाते हैं कि हम उतनी खुल के जो है तरदीद या मदम्मत नहीं करते, इतनी हमें करनी चाहिए। लेकिन असूली तौर पर बात बिल्कुल क्लियर कट है, हमला हाँ कहीं पर हो किसी मकसद फिक्र के क्लियर कट है सर, अपने वो गलत है बिल्कुल। वक्त खत्म हो गया, अपने इख्तिलाफात जो हैं उनको अब एक साइड पे रखना होगा और अमन के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और हमारे हुक्मरान जो हैं उन्हें भी सलामत रखे और अच्छी सोच अता फरमाए। इमरान खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।